آپس میں کہتے ہیں نا کہ یار تو بڑا منحوس ہے، آج میں نے تیری شکل دیکھ لی نا، میرا آج کام ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سفر کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرنا یہ اہل عرب کی دور جاہلیت کی جہالت ہے، جو کہ آج تک اور ہم تک یہ منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور جہاں جہاں پر یہ جہالت پائی جا رہی ہے اور یہ آگے بھی جانی ہے، تو آپ نے اس جہالت کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ دیکھیں میں انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ منحوس کون ہے اصل میں۔ جو لوگ آپس میں کہتے ہیں نا کہ یار تو بڑا منحوس ہے، آج میں نے تیری شکل دیکھ لی نا، میرا آج کام ہونے والا نہیں ہے، آج بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا تو میرا کام بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ یا کافی وجوہات ہوتی ہیں کام نہ ہونے کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت غلط ہوتا ہے جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے، وہ ٹائم غلط ہوتا ہے، یا بعض اوقات آپ کے پاس اس کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا، یا بعض اوقات اس کام کے ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے تقدیر پر، اور بعض اوقات تقدیر جو ہے وہ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے کہ آپ کی تقدیر کے اندر جیسا لکھا تھا ویسا ہی ہونا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش سے، آپ دعاؤں سے، آپ وظائف سے آپ تقدیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی معاملے ہیں اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار ہم جو لوگوں کو منحوس تصور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلط ہیں، تو صحیح کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ دربار کے اندر موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے نا ایک شخص کو بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ وہ شخص تھا نا ایک کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو لوگوں نے نا بادشاہ کو شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، اس کانے کو نا آپ جلا وطن کر دیں۔ بھائی کیوں کر دیں؟ کہا کہ یہ جو کانا ہے یہ منحوس ہے، یہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب ہم اس شخص کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے کام جو ہے نا وہ بگڑ جاتے ہیں، تو آپ اس کو لہذا جلا وطن کر دیں۔ اب یہ عوام نے بادشاہ سے یہ درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجربہ کروں گا اور پھر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجربہ ایسے کریں گے کہ صبح جب میں فرسٹ ٹائم اٹھوں گا تو سب سے پہلے مجھے اس شخص کو دیکھنا ہے جس کے بارے میں تم نے شکایتیں کی۔ 12 رات کا وقت ہوا، اور رات بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر گزاری۔ جب آپ صبح کا ٹائم ہوا، صبح کا وقت ہوا، تو بادشاہ اپنی خوابگاہ سے اٹھا اور سب سے پہلے بادشاہ کو یہ شخص دکھایا گیا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا۔ اب دیکھنے کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد نا جو بادشاہ تھا وہ تیار ہونے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کپڑے وغیرہ پہنے اور اپنے پاؤں کے اندر نا مطلب اپنے جوتے کے اندر پاؤں ڈال رہا تھا۔ جوتے پہننے کے لیے اس نے پاؤں جیسے ہی ڈالا تو ان جوتوں کے اندر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ جو بچھو تھا اس نے بادشاہ کو ڈنک مار لیا۔ اب چونکہ بادشاہ کو جو وہ بچھو نے ڈنک مارا تو وہ کافی زہریلا تھا، بادشاہ لال ہو گیا، پیلا ہو گیا، اور کافی عرصے تک بادشاہ جو ہے نا وہ بستر مرگ پر رکھا رہا۔ اور یہ مطلب کہ آوازیں شور مچ گیا، بھائی بادشاہ کو بچھو نے ڈنک مار لیا، ڈنک مار لیا، ڈنک مار لیا۔ بہرحال کافی عرصے تک وہ جو بادشاہ تھا وہ بیمار رہا، اور جب وہ بادشاہ کھڑا ہوا، صحت یاب ہو گیا، تو سب سے پہلے بادشاہ نے اس شخص کا فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی آ جاؤ، لے آؤ اب اس کو۔ اور بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اس کو نا جلا وطن کر دیا جائے، اس کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو وہ جو کانا شخص تھا وہ بڑی منتیں کر رہا تھا، بادشاہ کو بڑی ریکویسٹ کر رہا تھا، رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ یہ میرا وطن ہے، مجھے یہاں سے نہ نکالا جائے۔ تو اس وقت بادشاہ کا ایک وزیر کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ بادشاہ نے کہا کہ جی کہو۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو صبح کے ٹائم دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنک مار لیا، اور آپ اتنا عرصہ بیمار رہے، بستر پر رہے، تو یہ بھی تو وہ شخص ہے کہ اس نے اس دن سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا،
اور اس دن سے لے کر آج تک یہ بیچارہ جیل کے اندر ہے، تکلیفیں سہ رہا ہے، پریشانیاں سہ رہا ہے۔ تو مجھے اب یہ بتائیں بادشاہ سلامت کے اصل منحوس آپ ہیں یا یہ جو کانا شخص ہے یہ؟ لیکن آپ نے دیکھا اس کانے کو تو آپ کو بچھو نے ڈنک مار لیا، اور اس نے آپ کو دیکھا تو یہ بیچارہ جیل کے اندر چلا گیا۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصل منحوس کون ہے، آپ ہیں یا یہ کانا ہے؟ تو بادشاہ کو نا اس کی بات بڑی سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یار واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے جب یہ اس وزیر کی بات سنی اور بادشاہ لاجواب ہو گیا، بادشاہ کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا، اور بادشاہ نے اس ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ یہ اعلان کروا دیا کہ اگر آئندہ کسی نے اس شخص کو منحوس کہا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو یہ سفر کے مہینے کے اندر یہ یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو تصور پایا جاتا ہے نا کہ یار فلاں شخص منحوس ہے، کسی معذور کو دیکھ لیا تو آپ نے اس کو منحوس تصور کر لیا، یا کسی ایک آنکھ والے کو دیکھ لیا، یا کسی کالے رنگ والے بندے کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں اپنا یہ گمان بٹھا لیا کہ یار یہ بندہ منحوس ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر کسی شخص کو منحوس کہا تو یہ اس کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، اس کا دل دکھ سکتا ہے، آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے تو دونوں ہی گناہ آپ کے ذمہ ہوں گے۔ ایک تو آپ نے اس کا دل دکھایا، دوسرا آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی۔ تو اسلام کے اندر ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آپ اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار فلاں بندہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو سکا، تو آپ کا توکل رب تعالیٰ کی ذات پر کمزور ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے سامنے سے بلی آئی واپس چلے جاتے ہیں کہ یار میں نے تو آج کام کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ صبح کام کے ٹائم جا رہے تھے، کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی جس کی آپ کی طبیعت جس کو پسند نہیں کرتی، آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یار فلاں بندے سے میری ملاقات ہو گئی تو آج تو میرا کام ہو گئی نہیں، چلو یار واپسی کر چلتے ہیں۔ آپ نے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کا، لوگوں پر آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے۔ یہ شرک اصغر ہے یار، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ آپ نے ختم کر دیا۔ تو اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ سفر کا جو مہینہ ہے اس کو منحوس تصور کرنا یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام کا کام ہے اور ناجائز ہے۔ اور اس مہینے کے اندر کیا کیا جہالتیں کی جاتی ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر اس کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔